السلام علیکم. ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے تو دوسری طرف نسلا ٹاور کے رہائشیوں کو جو ان کو بے گھر کیا گیا ہے ان کی دہائی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس سے قطع نظر کہ کون کتنی مہنگائی سہ سکتا ہے کون نہیں سہ سکتا. منی بجٹ لا رہے ہیں شوکت ترین صاحب. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اور کیٹیگورکلی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آئے گا, لیکن اب آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آج ہم نے بڑی اچھی خوشخبری ملی ہے ہمیں کہ سعودی عربیہ ہمیں 3 ارب ڈالر دے گا, ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھے گا اور اس کے عوض ہم تیل لیں گے. یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بھی اچھی خبر دے دیں کہ آڈٹ رپورٹ ہوئی ہے جی جناب پاکستان کے پرائم منسٹر کے کووڈ پیکیج کی, جس میں 40 ارب روپے کی خرد برد نظر آ رہی ہے, ارریگولیرٹیز نظر آ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا نام احساس پروگرام کیا گیا تھا اس میں سب سے زیادہ پیسے ضائع ہوئے ہیں. یہ کہتی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ, جو کہ آئی ایم ایف کے لیے بنائی گئی ہے اور آئی ایم ایف کے پریشر پہ بنائی گئی ہے. دوسری طرف ویڈیوز آڈیوز کا کھیل جاری ہے. ایک فریق کہہ رہا ہے کہ عدلیہ نوٹس لے لے, دوسرا فریق کہہ رہا ہے عدلیہ نوٹس لے لے, لیکن دونوں فریقین میں ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ اس بات پہ خود انویسٹیگیشن کرنی ہے یا عدلیہ نہیں کرنی ہے. لیکن آف کورس فواد چودھری صاحب کی رائے بہت اہم ہے. انہوں نے کیا رائے دی آج, ذرا وہ سن لیں. ابھی آپ نے پچھلے ہفتے ہی دیکھا کہ کس طریقے سے جعلی آڈیو ویڈیوز ڈسمینیٹ کی گئیں کیسز کو اپنے حق میں کرنے کے لیے. اسی طریقے سے انفارمیشنز جو ہیں وہ پھیلائی گئیں کہ کس طریقے سے یہ چیز ہو جائے. اور ایک سیاسی جماعت تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ غیر سیاسی تقریب ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں ان کو کہ وہ سیاست سے زیادہ وہ اپنی فلمیں بنانا شروع کر لیں, زیادہ پروفٹ ہو جائے گا. جتنا آج کل ماشاءاللہ وہ فلموں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. جی فلمیں بنا لیں, اور شاید فلمیں بنا لیں تو شاید پاکستان کو ہی کوئی فائدہ ہو جائے, کیونکہ اور تو کسی طرف سے ہمیں فائدہ نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ مہمانوں کا تعارف کرا دیتی ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, ہمارے سے سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام پی ٹی آئی, اور سینیٹر افنان اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں فرام DPMLN. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب, اسٹریٹ اوے میں آپ کے پاس آتی ہوں, کیونکہ کپتان کہتے تھے کہ 8,000 ارب روپے سالانہ بچائیں گے, اس کے باوجود وہ تو بچے نہیں اور ہم اور قرض دار ہوتے جا رہے ہیں. اب 3 سال میں ہم نے یہ سنا کہ کبھی ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی, آج عوام کہہ رہی ہے ان کو حکومت اچھی نہیں ملی. آپ نے بڑا ان کو سپورٹ کیا سر شروع میں, ان کو بڑا آپ نے ان کو بنانے میں باپ کا بڑا ہاتھ ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا کہ اب 83% لوگ جو ہیں پاکستان کے ابھی حالیہ سروے میں وہ ناخوش نظر آ رہے ہیں, اور مطلب ان کے پاس مثبت رپورٹنگ ان کو چاہیے تھی, مثبت میڈیا چاہیے تھا, وہ ان کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے تھی, وہ ان کے ساتھ ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے ایک پیج, اور اس سے پہلے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ کسی حکومت کو نہیں دی. اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے اپوزیشن ہومیوپیتھک ہے, ہر چیز ان کی ایما پر, ان کی مرضی پر ہے, پھر بھی ملک ترقی نہیں کر رہا. سر کیوں؟ شکریہ بہت بہت. سنا پہلے تو مجھے ان لوگوں کی تلاش ہے بھلے سے وہ موجود چاندی کیوں نہیں ہے جو مطمئن ہے, کہ وہ لوگ کے کیوں مطمئن ہے, کیسے مطمئن ہے. تو میرے نزدیک اگر 10-11% مطمئن ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور اس کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ وہ آخر کیسے مطمئن ہے. دوسرا دیکھیں کہ میرا اس معاملے میں مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں تھی. نوئنگ عمران ویری ویل یہ معاملہ ایسے چل نہیں پائے گا. اصل میں جس ایگزمپشن پہ ان کو لایا گیا تھا عمران خان صاحب کو, اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ 8 جو ہے کھرب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, یا IMF نہیں جائیں گے, یا وہ 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, یا 1 کروڑ نوکری لے دیں گے, اور پھر پتنی درجنوں اس کا علامت نہ ہے. لایا اس لیے کیا تھا کہ لانے والوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت کو خود چلا لیں گے. میں ہمیشہ سے اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جتنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انواع اقسام کی حکومتوں کو چلانے کا تجربہ موجود ہے, ڈائریکٹ مارشل آرٹ سے لے کے نواز شریف صاحب کے پیچھے بیٹھ کے بینظیر صاحبہ کے ساتھ معاملہ کر کے, کون سا وہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے نہیں آزمایا, اور کب ملک چلا ہے کہ جس کو یہ ہمارے سامنے ایک ماڈل بنا کے پیش کریں کہ فلاں ایرا فلاں پیریڈ تھا ملک کا بہتر تھا. آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ اس ملک کا مسئلہ, اور میں یہ میری پوری زندگی کا حاصل کلام ہے جو میں نے مطالعہ کیا ہے, جو پاکستان کے اوپر بڑے باریک بینے سے پاکستان کی تکلیفوں کا جائزہ لیا دیکھا ہے, اور وہ صرف ایک فقط ایک ہے, اور وہ ہے سیاسی عدم استحکام.
اور سیاست میں کام استحکام کی جو کوک ہے اسے جنم لیتی ہے اقتصادی بدحالی, اقتصادی بحران, معاشی بحران, انتظامی کولیپس, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی جو نظام ہے سی پیک کا, جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے, یہ ہم 71 میں بھی دیکھ چکے ہیں. جب اس کی بہا پہنچتی ہے تو جیسے جسم کے اندر جب آپ کو پلیٹلیٹ زیرو ہو جاتے ہیں تو سارے آرگن ایسے ایسے فیل ہوتے ہیں, کڈنی فیل ہو رہی ہے جی, فلاں چیز فیل ہو رہی ہے. تو اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہو رہی ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ جب 16 دسمبر ہوا تھا 1971 کے اندر, تو 25 سے 50 سال بعد پھر 16 دسمبر آنے والا ہے. سر لیکن اب ٹھیک ہے, 5 دن پہلے گمان ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس حالت کو پہنچے گا, نہ ان کا گمان ہے. ٹھیک ہے سر, میں اب سینیٹر صاحب کا جانا چاہوں گی. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح نیازی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ طے رہا ہے پچھلے پاسٹ میں. آف کورس اگر وہ چلا بھی رہے ہیں, اگر ہم مان لیں کہ ان کو لانے والے بھی وہی ہیں, اگر ہم مان لیں تو کیا ڈکٹیشن لینے والوں میں کوئی کمی ہے یا ڈکٹیشن دینے والے تو پھر وہی ہیں نا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈکٹیشن دینے والے اور جو ڈکٹیشن لینے والے, ان دونوں کو ہی نہیں معلوم کہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چلانے ہیں. تو جب ظاہر ہے نہ, اگر جو ڈکٹیشن دینے والے ہیں وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگے ہوئے, عمران خان صاحب اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگے ہوئے, تو ظاہر ہے پھر ملک جو ہے وہ کہاں چلے گا. سب اپنے اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں, اپنی اپنی اکانومیاں ٹھیک کر رہے ہیں, تو اب ملک جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کو اگر یاد ہوگا مشرف کا جو آخری دور تھا, اینڈ تھا, اس میں بھی یہی تھا, چینی نہیں تھی, آٹا نہیں تھا, پیٹرول کے لیے لائنیں لگنے لگ گئی تھیں, ملک کی اکانومی ستیہ ناش ہو گیا تھا. یہ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ملک پہ قبضہ کرو, جس طرح مرضی قبضہ کر لو, اس کے بعد ملک کی ایسی تیسی کر دو, جب بالکل ملک تباہ و بربادی کے قریب پہنچ جائے تو اس کے بعد اٹھا کے سیاستدانوں کے ہاتھ میں دے دو کہ وہ ٹھیک کریں, اور جیسے ملک تھوڑا پٹری پہ چڑھنے لگتا ہے پھر دوبارہ یہ والے کام شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, میں مسرت صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ظاہر ہے ایک ڈیمننگ رپورٹ آئی ہے. آف کورس پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پی ایم کا کووڈ پیکیج ہے اس میں جو 40 ارب روپے کی خود بٹ نظر آ رہی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹا چینی سندھ حکومت نے بڑھا دی, ذخیرہ اندوزی وہاں ہو رہی ہے, چلیں تمام تر چیزیں کسی اور کی قصور ہیں. یہ قصور کس کا ہے کہ نادرا کو بھی لوپ میں نہیں رکھا جا رہا, اور بایو میٹرکس بھی فیک ہوئے ہیں, لوگوں کو پیسے ملے ہیں, ڈبل ملے ہیں, ایسے لوگوں کو ملے ہیں جن کو نہیں ملنے چاہیے تھے. یہ تمام تر چیزیں تو ہم بڑی اپریشیٹ کر رہے تھے, اور کووڈ کے اوپر تو ہمیں دنیا بھر سے بڑی تعریف مل رہی تھی, لیکن یہ کیا ہوا 40 ارب روپے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے, اور یہ جو رپورٹ ہے یہ کوئی اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک رپورٹ ہے, ایک بات. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ خود سارا آڈٹ کرایا ہے, اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ میں سارے ایکسپلین کرنا چاہوں گی تاکہ عوام کو سمجھ آئے. بیسکلی جو امداد کی رقم دی گئی اس میں کسی قسم کی کوئی خرد برد کے شواہد نہیں ملے. امپورٹنٹ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایک ہیلتھ ایمرجنسی والی سچویشن تھی ڈیو ٹو کووڈ, اور میں خود کیبنٹ کمیٹی آن کرونا کی ممبر بھی تھی. اس میں یہ جو بے ضابطگی اس کو کہا جاتا ہے, اس کو کرپشن نہیں کہا جاتا. بے ضابطگی ہوئی کیا؟ مثلاً جو ایک پروٹوکول ہے, جو ایک پروسیجر ہے دوائیاں منگانے کا یا اکوپمنٹ منگانے کا یا مشینری منگانے کا, ایک سرٹن ایس او پیز ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو ڈیو ٹو دیٹ ایمرجنسی ہنگامی سچویشن کی وجہ سے بہت سارے جو پروسیجر تھے ان کو ایز اٹ از اڈاپٹ نہیں کیا گیا, اور اس کی منظوری ہم لوگ خود کیبنٹ کے اندر دیتے تھے. وجہ کیا تھی ثنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان سارے پروسیجرز کو اڈاپٹ کیا جاتا تو ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. مثلاً اگر آپ نے باہر سے جو چیزیں ہم نے منگوانی تھی, مثلاً میڈیسنز وغیرہ یا پروٹیکٹیو گیئرز, تو اگر وہ پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا تو شاید کووڈ کے بعد ہی وہ چیزیں ہم تک آ پاتی. اس کے علاوہ اس کو کہا جاتا ہے بے ضابطگی, یعنی کہ جو ایگزیکٹ ایس او پیز تھے, ٹائم لائن تھی, ان چیزوں کو فالو نہیں کیا گیا تو وہ فالو کیا نہیں جا سکتا تھا. جہاں تک رہ گئی بات فنڈز کے اندر, یہ کوئی تقریباً یہ جو 19% بنتا ہے ٹوٹل جو فنڈ تھا, جو ہم نے غربا کے اندر یا مستحقین کے اندر جو ہمارے فنڈز
डिस्ट्रीब्यूट हुए उसके अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता किसी हकदार को नहीं मिले या जो डिजर्व नहीं करते थे, उसका तो हमारा इतना जबरदस्त आइडियल किस्म का तरीका कार है। अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो आइडियल नहीं नजर आ रहे हालात। मुसरत साहिबा सॉरी, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, लेकिन देखिए पीपीईज नहीं मिले, आप देखिए हंगामी सूरत हाल में पीपीईज नहीं रिसीव हो रहे, मास्क गायब हो रहे हैं, मतलब आपको ये छोटी चीज नजर आती है हंगामी सूरत हाल में? सुन तो ले जी जी मैं सुन रही हूँ। नहीं मैं ये नहीं कह रही, आइडियल होती तो 100% पे होती ना, 19% के तो फिर गैप रह गया ना। मैंने आइडियल बताया है कि हमने उस जो पहले वाला डेटा था उसको भी हमने काफी क्लियर किया। 8 लाख का डेटा ऐसा था जो ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स थी, जो मुस्तहिक लोग नहीं थे, पॉलिटिशियंस के जो स्टाफ मेंबर थे वो थे, या जो डिजर्विंग नहीं थे, एक एक खानदान से 20-20 लोगों का डेटा था, उसको भी हमने बहरहाल साफ किया। हमारी कोशिश है कि अगर ये 100% होता, 90% होता तो ज्यादा अच्छी बात रहती। ये जो 19% का गैप है इसको भी बहरहाल जरूर कवर किया जाना चाहिए और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जो लफ्ज करप्शन है प्लीज इसको जरूर आप एड्रेस करें। इर्रेगुलरिटी कह लेते हैं, इर्रेगुलरिटीज कह लेते हैं, बेज़ाब्तगी। ठीक है, ओके। मैं एक मिनट न्याजी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें तो हुकूमत नहीं कर पा रही, लेकिन हमारे पास जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है जिसके अफनान साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये वीडियो ऑडियो का रोना हो रहा है। वो कह रहे हैं जी अदलिया नोटिस ले ले, और हमें पता है कि वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। आसिफ सईद खोसा साहब का जो फैसला है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान फॉर्मर, वो हमारे सामने है कि वो ऑडियो वीडियो की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये इनएडमिसिबल हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप इससे एग्री करते हैं कि इसी तरह से पावर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या कोई मतलब मुस्तहकम प्लान बनाना चाहिए ऑपोजिशन को? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑपोजिशन जो है ना उसको क्लैरिटी नहीं है। अब ये है कि मैं इसमें तो चलो मानता हूँ ऑपोजिशन जो है शायद वो जेन्युइनली गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी है चाहती है और वो उनकी हक से मुखालफत करना चाहती है। अब देखिए पहली जो सूरत आ गया कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरिंग है वो बड़ी अजीबो गरीब है। नवाज शरीफ वगैरह ने जब पहले शुरू की और पहले दिन से, बल्कि इलेक्शन से पहले भी इमरान खान साहब को कभी भी अपोजिशन के तौर पे सामने नहीं रखा। जब वोट को इज्जत दे जो कहते थे तो नवाज शरीफ से इमरान खान साहब को नहीं कह रहे थे वोट को इज्जत दे, ज़ाहिर है कि किसी और कह रहे थे। और इसका मतलब है कि और फिर जब इन्होंने अक्टूबर के अंदर स्पीच की गुजरांवाला में उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि हमारी इमरान खान साहब से तो शिकायत था ही नहीं, हमारी शिकायत उसको लाने वालों से आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अब इसमें अगर अपोजिशन के अंदर कुछ लोगों के अंदर अगर ये हिम्मत या जरूरत या उनके एक्सपीरियंस ही कह लें कि उन्होंने जो लाने वाले हैं उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया और इमरान खान साहब को टारगेट किया हुआ है, तो उसका तो मेरा ख्याल है कि वो पूरा काम नहीं कर रहे, अधूरा काम कर रहे हैं। अब अपोजिशन अगर तो हम ठोक के अगर उस बात के ऊपर कॉन्सेंसस होता, क्लैरिटी होती, तो लोगों के अंदर तो बिल्कुल क्लैरिटी है। इसलिए इस वक्त लोगों में यहाँ इमरान खान साहब को बुरा भला कहा जाता है और जो पाकिस्तान के अंदर लोग छीना खोबी कर रहे हैं वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही इतने ही जज्बात पाए जाते हैं। ये बदकिस्मती है। न्याजी साहब, ये जो सेठी साहब के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि सेठी साहब उकसा रहे हैं ऑपोजिशन को इदारों के खिलाफ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये तमाम तर चीज़ें ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहम है? मतलब ये जाहिर है क्योंकि आपको भी पता है सेठी साहब के पहले 35 पंक्चर्स का भी एक वो चलता रहा। ये वतीरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि किसी ना किसी एक को दुश्मन बनाना है किसी एक वक्त पर? मेरा ख्याल है कि सेठी साहब तो बड़ा एक जानकाराना तजिया पेश कर रहे हैं। उनकी तजिया ज़ाहिर है, हो सकता है मैं भी तो सुनाऊँ, कोई भी होता है। ये क्या होता है? ये तो मेरी जो ओपिनियन है, चाहे वो बायस है, चाहे वो कोई कितनी ही एक मिट्टी तुली है तो मेरी ओपिनियन। हकायत को तो सेठी साहब ने कभी मसख नहीं किया, तो कौन सी हकीकत सामने नहीं आई? मैं तहरीक इंसाफ को कोई बंदा आईना दिखाए तो बजाय इसके जो उसमें अपनी शक्ल देखे और जो उसके खदोखाल बनते हैं उसको उसका जायजा लें, उसकी खामी निकालें, वो उस आईने दिखाने वाले को पड़ जाते हैं या आईने को तोड़ने की कोशिश कर देते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने यहाँ पे एक लेना एक वक्फा, फिर हमें तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे। में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है और आज खुरम शेर ज़मान साहब ने भी कह दिया कि जो लाठी चार्ज हुआ है नस्ला के मकीनों पर, बाहर जो खड़े एहतजाज कर रहे थे वो बैठ के सिंध असेंबली से ऑपरेट हुआ है पूरा ऑपरेशन। ये क्या हुआ है तैमूर तालपुर साहब से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عفنان اللہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, اور ہمیں اب جوائن کیا تیمور تالپور صاحب نے. تیمور صاحب, آئی ایم جسٹ گونا کم اسٹریٹ ٹو یو, کیونکہ آج نسلا ٹاور والا جو معاملہ چل رہا ہے, بلکہ کل سے ہی چل رہا ہے, عرصے سے چل رہا ہے, لیکن کل جو احتجاج کر رہے تھے مظاہرین وہاں پر, جو رہائشی ہیں, جو مکین ہیں وہاں کے یا تھے, ان پر جو لاٹھی چارج ہوا, اس کے بعد خرم شیر زمان صاحب کے آپ کے سامنے ہیں تمام تر الزامات کہ آپ لوگوں نے سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے آپریٹ کیا, بتایا پولیس کو, ہدایت دی کہ لاٹھی چارج کر لیں. اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے آپ پر کہ آپ اس نسلا ٹاور کے اوپر جو آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے تو اس میں آپ تمام اپنے انلیگل پروجیکٹس کے لیے بھی استثناء حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ الزامات کہاں تک سچ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ. سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ سے کلیئر کرتا جاؤں, جو خرم شیر زمان بات کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. جس طرح کے باقی کے سارے عمران خان کے اور ان کے وعدے تھے اور ان کی باتیں تھی, جو ان کا پرسیپشن تھا پورا غلط ہو گیا, عوام کے سامنے آ گیا ہے. جس ہمارے بل پر, جس ہمارے ریزولوشن پر ووٹ نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے, اس میں ہم نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی بات کی تھی. ہمارا منشور ہے روزی, کپڑا اور مسکن. ہم لوگوں کو چھت دیتے ہیں, ان سے چھت چھین نہیں سکتے. جب ہم پر پہلے بھی یہ پریشر دباؤ آیا تھا کورٹ کا, تو ہمارے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریزگنیشن دے دیں گے, پر ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی کے گھر کو توڑنے کا. اور اس ریزولوشن میں بھی یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی قبضہ نہیں ہونا چاہیے, سارے قبضے ختم کر دینے چاہیے. پر جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو, اپنی فیملیوں کو بسا کر بیٹھے, ان کو ہم وہ جگہ چھوڑنا چاہتے تھے ان کے لیے, اور ان کے لیے ہم نے کوئی آلٹرنیٹ کا بھی سوچا تھا اگر وہ کسی کی اور کی پرائیویٹ زمین ہے تو. اور ہم اس بات پہ ابھی بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ بل بن کے بھی آئے تاکہ کم سے کم سندھ کے صوبے میں, یا وہ صوبہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, وہاں پہ کسی سے اس کا گھر چھینا نہ جائے. خرم شرما کی باتیں بالکل برحق نہیں, لیکن متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے تیمور صاحب, وہ یہی کہہ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی بھی, آپ نے آج سنا ہوگا فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا, نام نہیں لینا چاہتے, لیکن کتنے لوگوں کے محل کھڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا. تو مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیے گا؟ نہیں جی, مجھے تو نہیں پتا کس کے محل کھڑے ہوئے ہیں. I don't know about چلے that. ٹھیک ہے, آپ کی معصومیت کے ٹھیک ہے, اوکے آپ بہت معصوم ہے, ٹھیک ہے. چلے میں چلتی ہوں. عفنان صاحب, یہ آڈیو ویڈیو والے معاملے کا کرنا کیا ہے؟ کیونکہ جوڈیشری, آپ بھی کہہ رہے ہیں جوڈیشری نوٹس لے لے, اب اس وقت پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری نوٹس لے لے کہ آپ لوگ توہین عدالت کر رہے ہیں. اب یہ کہاں جا کے ٹکے گا معاملہ, اور یہ کہ کورٹ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ دیکھیں, ہمارا جو کورٹ میں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی ہمارا کیس ہے, اور جو ہم نے جو رانا شمیم صاحب والا جو ایفیڈیوٹ ہے آپ نے فائل نہیں کیا سر, وہ تو انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے نا عفنان صاحب, وہ تو از خود نوٹس والا معاملہ ہے جس کے اوپر انصار عباسی صاحب کو بھی پیش کرنا ہونا پڑا تھا. چلے وہ سب جوڈس ہو گیا نا معاملہ, سب جوڈس ہو گیا وہ معاملہ, تو اس کے اوپر بھی آ جائے گا, جو بھی کورٹ کا جو اس کے اوپر ورڈکٹ ہے وہ بھی آ جائے گا. باقی جو ہے وہ دیکھیں, جو عوام کو, ہم نے عوام کو بھی ذرا بتانا ہوتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. ہم نے عوامی عدالت میں بھی اپنا کیس لے کے جانا ہوتا ہے, اور جو باقی ہم لیگل معاملات ہیں وہ لائرز جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بریف کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی وہاں پہ پوری لڑائی لڑ رہے ہیں. جو ہم لوگ, جو ہمارے پاس, دیکھیں نا کوئی چیز ہمارے حق میں ہوگی تو ہم کیوں نہیں پریزنٹ کریں گے. ہم جتنی بھی ہمارے, جو بھی ہماری ہے وہ ساری لیگل ٹیمز اس کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ ضرور اس کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ کریں گی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے ویسے عفنان صاحب, یہ عوامی پالیٹکس تو نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو پاور پالیٹکس ہوئی. نہیں دیکھیں, عوامی پالیٹکس ہی ہے نا, کیونکہ اگر آپ مجھے بتائیں, اگر ہم عوام کو نہیں بتائیں کہ کیا ہوا 2018 کے الیکشن سے پہلے, کیسے جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کو یہ لایا گیا, کیسے جو ہے وہ الیکشن کو رک کیا گیا, ثاقب نثار صاحب نے کیسے کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ 6 MP کو تو میں ایسے ہی کھا دوں, کیسے انہوں نے کہا, کیسے انہوں نے دوری شریعت, وہی تو پروف کرنا باقی ہے سر. نہیں, میں ایک بات ابھی پروف کر دیتا ہوں. ہمارے 2 سینیٹرز کو دوری شہریت کے اوپر ثاقب نثار صاحب نے گھر بھیج دیا اسی وقت جب دوری شہریت کے اوپر فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ کے وزیر بن گئے. یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہوا ہے.
تو یہ تو جب یہ اس میں تو کوئی دو ہے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں آج تک سر، لیکن جب ایسی کوئی چیز ہوتی تھی سینیٹر صاحب، جب ایسی کوئی چیز ہوتی تھی، بجلی بڑھتی تھی، کوئی اور پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، تو خان صاحب تو ٹریلر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ اپوزیشن کا رول نبھاتے تھے، بتاتے تھے، کورٹ جاتے تھے، پاناما کو لے کر انہوں نے فالو تھرو کیا. لیکن آپ لوگ تو کسی معاملے پہ بولتے نہیں ہیں، صرف ٹی وی پہ آ کے بات کر لیتے ہیں. فیصل وابڈا صاحب والا تو میرا خیال ہے میں آپ سے زیادہ بات کر چکی ہوں اس کے اوپر، لیکن آپ عملی طور پر کچھ نہیں کرتے نا. صرف بات کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھیں، ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر اس کو ریز کیا، ہم نے جو ہے وہ اسمبلیوں میں اس کو ریز کیا. اور دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ہم نہیں فالو کرنا چاہتے. وہ امپائر کی انگلی والی سیاست تھی، وہ ان کو مبارک ہو، وہ کرتے رہے. یا کہتے ہیں وہ جب ان کو اشارہ ہوتا تھا وہ باہر نکل آتے تھے، جب اشارہ ہوتا تھا وہ واپس چلے آتے تھے. تو ہم ان کو والی سیاست تو ہم نہیں کرنا چاہتے. ہماری سیاست جو ہے وہ عوام کی فلاح ہی کے لیے ہی ہے. آپ دیکھیں آج، آپ دیکھیں ایک جرنلسٹ نے جو ہے وہ اس غربت کی وجہ سے اور ہنگر کی وجہ سے اس نے آج جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کی ہے. اور یہ ایکسپریس کے کیا کہتے ہیں جرنلسٹ تھے، آپ کی شاید نظر سے بھی گزرا ہو. تو جب ملک میں آپ کو پتہ ہے یہ حالات ہو گئے ہیں اتنے، اور ایٹ دا سیم ٹائم نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ 190 ملین 40 ارب روپے پاکستان میں بھیجے انہوں نے حکومت کو، وہ اٹھا کے انہوں نے ملک ریاض صاحب کو دے دیے. تو جب ملک میں یہ حالات چل رہے ہوں، جو میں نے کو پہلے کہا اپنی اکانومیاں صحیح ہیں، ملک کی اکانومی کا کوئی حال نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. مسرت صاحبہ، یہ جو پالیٹکس ہے 50 روپے کلو، ٹھیک ہے پالیٹکس تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ایک مہنگائی کا بہت بڑا رونا ہے. اور بار بار یہ تیمور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے طرف آپ لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ پنجاب میں تو قیمتیں کم ہیں. سارا ذخیرہ اندوزی پنجاب میں ہو رہی ہے، سندھ میں ہو رہی ہے. مطلب اگین کرشنگ کو لیٹ کیا، ڈیلے کیا. اب آٹے کی پرائسز زیادہ رکھی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ سندھ کا قصور ہے؟ نہیں، جو ہوتی ہے، جو کہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا، خالی ہماری بات کے اوپر مت جائیں. میں یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے سم ٹائمز اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ جو سب سے زیادہ مہنگائی اپنے صوبے میں کر کے بیٹھے ہیں، جب وہ مہنگائی کے خلاف ٹرک کے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ بات میری سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آتی. اور تیمور بھائی نے تو پہلے ہی معصومیت کی حدیں پار کر دی ہیں. انہوں نے جواب کے سوال پہ کہا کہ ان کو کوئی نہیں پتا کہ کن کے محل اور کنہوں نے قبضہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر نہیں پتا ہوگا، پھر پوری قوم کو بھی نہیں پتا. باقی ہم ریالٹی بیس بات کر لیتے ہیں. دیکھیں سندھ کے اندر اربوں روپے کی گندم چوہے کھا گئے. اب اس کے اوپر تو انہیں جواب دینا کہ وہ چوہوں نے کھائی تھی یا کون سے چوہے تھے، وہ کدھر گئی. پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ آج بھی جب یہ سندھ گورنمنٹ کے لوگ سٹنگ منسٹرز مہنگائی کے خلاف واویلا کرتے ہیں، کریں 100 بسم اللہ. جو ہمارے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے کریں، ساتھ اپنی پرائس لسٹ بھی بتایا کریں کہ سندھ کے اندر آٹا کس ریٹ میں مل رہا ہے. یہ پنجاب سے 20 روپے مہنگا مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ پھر اس کے بعد 20 سے 25 روپے فی لیٹر دودھ کیوں مہنگا مل رہا ہے؟ فروٹس، ویجیٹیبل، سب چیزیں وہاں پہ مہنگی ہیں. آگے ہم بات کر لیتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہم جو مہنگائی کے اوپر جو ایک ریئلسٹک چیز ہے، وہ ہمارا کام ہے عوام کے آگے رکھنا، عوام کو بتانا کہ بھئی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اور اس کے حساب سے بھی اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی بھی بات کریں تو سنا ہم نے to قیمتوں کو کم ہی رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ورلڈ، پوری دنیا کے مقابلے میں. آگے جہاں تک رہ گئی بات، اگر ہم ایڈیبلز کی بات کریں، اگر ہم باقی کموڈیٹیز کی بات کریں تو پاکستان سستا ہے خطے میں بھی اور باقی ممالک سے بھی. اگر ہم یہ بات کریں سندھ مہنگا ہے، سندھ مہنگا کیوں ہے؟ تیمور صاحب سے پوچھیں گے. ایک وقفہ لے لیں مسرت صاحبہ، کوئکلی وقفہ لیتے ہیں. سندھ پورے پاکستان سے مہنگا ہے. اچھا، پورے پاکستان سے سندھ زیادہ مہنگا کیوں ہے؟ معصومیت میں گھرے ہوئے تیمور صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جی ہمیں جوائن کیجئے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی سے، سینیٹر افنان اللہ نون لیگ سے، اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو. ہم واپس آؤں گی میں تیمور صاحب، کیونکہ ایک چارج شیٹ آپ کے خلاف ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی سندھ میں ہے. آپ ایک تو ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، اوپر سے آپ قیمتوں کو ریگولیٹ نہیں کرتے، بڑھا دیتے ہیں. آٹا سب سے مہنگا سندھ میں ہے، سب کچھ مہنگا سندھ میں ہے. پیٹرول کے علاوہ آپ کے اوپر سارے الزامات آپ کے ہیں. جی جواب دیجیے. بالکل جی، بالکل جی. جتنی خرابیاں کے پی کے میں ہوتی ہیں
اور جتنی پنجاب میں ہوتی ہیں ان کا بھی ہم رسپانسبل ہیں. ہم اتنے طاقتور ہیں سندھ حکومت والے کہ پورے پاکستان کو ہم کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہماری سندھ کی جو شوگر ملز ہیں ان کے بار نیب اور ایف آئی کی گاڑیاں چھاپے مارتی رہتی ہیں بلا وجہ کے بار بار. تو اگر ہم ذخیرہ اندوزی کرتے تو جو عمران نیازی کا شوق ہے کہ کسی بھی طرح سب کو اندر ڈال دیں جیل میں, تو ہم ابھی تک اس بہانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے. ہماری جو شوگر کین کا سیزن تھا وہ اس مہینے کی 15 تاریخ سے شروع ہونا تھا اور پچھلے 25 سال سے 15 تاریخ کو ہی شروع ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کس ڈیٹس پہ ملیں چلتی ہیں سندھ کی, بڑا دکھ ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے جنہوں نے بیچاروں نے ووٹ دیا ہوگا سندھی لوگوں نے, وہ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ ہماری شوگر ملیں کب کھلنی چاہیے اور کب کھلتی ہیں. الزام لگاتے ہیں آپ ہم پہ کہ ہم گندم ہمارے چوہے کھا گئے. میرے خیال سے اگر ہمارے چوہوں نے کھائی ہوتی تو ان چوہوں کو نہ پکڑ چکی تھی, پر جن چوہوں نے گندم کھائی ہے وہ وفاق میں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں. ان کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا کہ وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ڈھونڈنا ہے, کہاں ڈھونڈنا ہے یہ بھی بتا دیں. کہاں ڈھونڈیں, سامنے آ گئے ہیں. کابینہ میں ڈھونڈیں, پارلیمنٹ میں ڈھونڈیں, باہر ڈھونڈیں, کہاں ڈھونڈیں ان کو؟ ان کی کابینہ میں, اور ان کی کابینہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرانے اور نئے اے ٹی ایمز خان صاحب استعمال کرتے تھے, آپ کو ہر کوئی وہیں پر موجود ملے گا, کیونکہ وہاں پر ایف آئی اے اور نیب کی ٹیم کو جانے کی اجازت نہیں درکار ہوتی. تو لہٰذا الزامات ہم پہ رہتے ہیں. ہم پرفارمنس کر کے ہم نے دکھائی ہے. تو کیوں قیمتیں آپ لوگ ریگولیٹ نہیں کر پا رہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا ایک قیمت پہ ہے؟ میں ایک منٹ میں کہہ رہی ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ریگولیشن نہیں ہے پرائس کی؟ بیکاز میں خود بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں سستا ہے, لیکن باہر اگر آپ کسی پرائیویٹ دکان سے لیتے ہیں تو وہ اپنی من مرضی کی قیمت لگا لیتے ہیں. اس کو آپ روک نہیں پا رہے ہیں نا پھر. دیکھیں سنا, ہم نے یہاں پہ کیبنٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, ہم خود چھاپے مارتے ہیں اور کافی آپ کے نجی چینلز کے ساتھ میں نے بہت جگہوں پہ چھاپے مارے ہیں. ہم ایکشن لیتے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں. پر جب تک وفاق پیٹرول پرائسز, گیس پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز کو نیچے نہیں لائے گی تو سندھ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. چلو جی, بیک ٹو مسرت. مسرت آپ پیٹرول بڑھا دیتی ہیں, گیس بڑھا دیتی ہیں, بیچارے سندھ والے کیا کریں؟ یا تو پھر عمران خان صاحب کچھ دن کے ٹیوشن لے لیں مراد علی شاہ سے. چلیں مراد علی شاہ سے وہ ٹیوشن لے لیں بھائی. اوکے جی. اچھا نہیں, وہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے آپ کے جو گرو زرداری صاحب کی جو ٹیوشن مراد صاحب ان سے لیں, اور وہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ثنا, کہ زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو کام کوئی ڈکٹیٹر, کوئی بڑے سے بڑا جاوید نہیں کر سکا, وہ زرداری صاحب نے کر دکھایا اپنے کرشماتی گورننس ماڈل سے, کہ جو پورے پاکستان کی جماعت تھی اس کو سندھ میں لے کے گئی. اور آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں بھی بڑے محدود, یہ جو جہاں پہ محترمہ ظاہر ہے محترمہ شہید اور ان کی قبر کی لاج رکھتے ہوئے اس ایریا تک یہ انشاءاللہ اندرون سندھ کی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ان کی بیڈ پرفارمنس ابھی بھی میرے بھائی ہیں, انتہائی قابل احترام ہے, لیکن یہ اس بات کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے کہ میں نے تو کموڈیٹیز بولی ہیں کہ بھائی آپ دودھ, گندم, فروٹس, ویجیٹیبلز کیوں مہنگی ہیں. آپ پنجاب کے ساتھ کمپیریزن کریں, اور کے پی کے ساتھ اس لیے نہیں بنتا کہ وہاں پہ تو گندم ہوتی ہی نہیں ہے. یہ دونوں صوبے ہی پیداوار دیتے ہیں نا اس کی گندم کی. آگے جہاں تک رہ گئی بات ہیلتھ میں, ہم نے ان سے اپیل کی مراد علی شاہ صاحب سے کہ کوئی ہوش کے ناخن لے. آگے آپ نے عوام کی عدالت میں جانا ہے, آپ بھی پورے صوبے کو عوام کی عدالت میں انہیں جانا ہے. اوکے حکومت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سینیٹر عفنان صاحب ایک منٹ, تو یہ دیکھیں یہ پرفارمنس کی بات ہے. ہم نے پرفارمنس بیس آگے عوام کی عدالت میں جانا ہے, جس کی بہتر ہوگی وہ آ جائیں گے. عوام کی عدالت میں جانا ہے, لیکن آپ نے عدالت نہیں جانا عفنان صاحب. وہ عوام کی عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہیں, آپ عدالت میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں. مجھے تو یہیں پہ یہ پرابلم ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کا ہوگا کیا, کرنا کیا ہے, آگے حالات کیا ہوں گے. پی ڈی ایم کوئی لاہے عمل نہیں پریپیئر کر پا رہی. 5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد سنا ہے فضل الرحمان صاحب بھی ڈسٹربڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں سے. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, مطلب کیا اینڈ میں ایونچولی کیا ہو؟ بات کریں گے کسی سے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, جس کے اندر کوئی انٹرونشن نہ ہو, اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ای وی ایم آ گئی نا آپ کے لیے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور اس میں اگر سوری سمجھ میں نے کہا ای وی ایم آ گئی نا آپ کے لیے, فری فیئر الیکشن کے لیے. جی 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 دیکھیں ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ آپ الیکشن ریفارم لائی جاتی ہیں. ہم نے بڑی اس پہ بھی بڑی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح ای وی ایم لائی گئی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں پائے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جیتتی ہے, 50 سال جیتتی ہے, 500 سال کے لیے جیتتی ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آئے حکومت بنائے, لیکن
کوئی ایسا الیکشن جس کے اندر پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر قبضے ہوں گے یا ای وی ایم جو ہے ان کے سر معذرت کے ساتھ نمبر آپ لوگوں کے پورے نہیں ہوتے اور آپ الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. کوئی بل آپ سے نہیں رکتا, کوئی چیز امینڈمنٹ آپ نہیں روک پاتے, کوئی چیز آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, آپ کے اپنے لوگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کون آپ پہ یقین کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ مطلب پھر کیا فری فیئر الیکشنز کی آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے سارے سینیٹرز اور سارے ایم این اے جوائنٹ سیشن کے اندر پورے تھے. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں جس بل کا, وہ حکومت کرتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اپوزیشن کے سینیٹرز کم ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سیشن چل رہا ہے, جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے, کبھی لوگوں نے جمعہ پڑھانے. It's not enough. یہ والی ایکسکیوز is not enough sir. وہ تو آپ کو نمائندگی کرنی ہے, you have to be there نا جب یہ ہو رہا ہے. میں تو خیر ادھر ہی تھا, ہمارے سینیٹرز وہاں پہ پورے نہیں تھے, لیکن ہمارے کافی سارے سینیٹرز وہاں پہ. چلیں آگے کیا کریں کہ اپوزیشن کوئی اپوزیشن ہومیوپیتھک سے میڈیکل جائے گی کہ نہیں جائے گی, ہومیوپیتھک ہی رہے گی؟ نہیں دیکھیں, ہم تو جو ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں, ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بھی بنے ہیں, ایف بی آر کے جھوٹے نوٹسز لوگوں کو دیے گئے ہیں. ہم تو روڈ کے اوپر ہیں, اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے بھی پوری کوشش کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو تبدیلی آئے گی, اور انشاءاللہ اس ملک میں عوامی حکومت ہوگی, اور دوبارہ آٹا سستا ہوگا, جی بس اللہ نے چاہا تو اللہ ہی چاہے گا. ٹھیک ہے, اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی, اللہ کے حوالے ہے یہ پاکستان. بریک لینے جا رہے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے.